الحیاء والایمان مقرونان۔ بخاری اور سنن نبی داؤد، سنن ترمذی کے علاوہ 21 کتب احادیث سے یہ حدیث میں نے دیکھی ہے اور نقل کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں کہ یہ جہاں بھی ہوتی ہے اکٹھی ہوتی ہیں، یہ جدا نہیں ہوتی۔ جہاں جمع ہوتی ہیں یہ دونوں ہوتی ہیں، اور جہاں سے چلی جاتی ہیں جدا ہوتی ہیں تو دونوں چلی جاتی ہیں۔ الحیاء والایمان مقرونان، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص حیادار تو ہو اور اس میں ایمان نہ ہو، یا پھر کوئی مومن تو ہو، سچا مومن، پکا مومن، اس میں حیا نہ ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو سچا پکا مومن ہوگا اس میں حیا ہوگا، صفت حیا ہوگی، صفت شرم ہوگی، اور جو شخص صفت شرم سے متصف ہوگا اس میں ایمان بھی مکمل ہوگا، ایمان کامل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کمزور ہوگی تو دوسری صفت بھی کمزور ہوگی۔ اگر ایک صفت جدا ہو جائے گی، حدیث کے اگلے الفاظ ہے لا یفترقان الا جمیعا، اگر کہیں سے چلی جائیں گی تو دونوں صفتیں چلی جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ایک شخص مومن تو ہو لیکن وہ حیادار نہ ہو، اس میں صفت حیا نہ ہو، صفت شرم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص حیادار تو ہو، اس میں یہ اعلیٰ صفت، اعلیٰ خلق تو پایا جاتا ہو لیکن وہ مومن نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، غیر مومن حیا والے بھی مل سکتے ہیں۔ تو دوستو، حقیقی حیا سب سے پہلے اپنے محسن حقیقی، خالق و مالک حقیقی سے ہوتی ہے۔ جو حیا ہوتی ہے پہلے اسی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ حیا کی وجہ سے کوئی قوم جھوٹ نہیں بولتی، حیا کی وجہ سے کوئی قوم خیانت نہیں کرتی، یقیناً ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے، کاروباری ساتھ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے۔ دوستو،